السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اپنے گھر میں خوش و خرم شاد و آباد ہوں گے، اور میری دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام کو بہت اچھے حال میں رکھے۔ آج جس موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوئی ہوں وہ ہے دعا۔ ناظرین، اسلام میں شریعت مطہرہ میں رضائے الہی کے لیے کیا جانے والا کوئی بھی کام عبادت قرار دیا گیا ہے۔ ایسا کوئی بھی عمل کہ جس سے اللہ رب العزت کو راضی کیا جائے وہ عبادت کہلایا جاتا ہے، چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے، اور اسی وجہ سے دعا کو بھی عبادت کہا جاتا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ تمام تر عبادتوں کے لیے وقت اور مدت طے ہے، لیکن دعا اور ذکر و اذکار ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ انسان کا جب دل چاہے، جس جگہ دل چاہے، وہ اپنے رب کو پکار سکتا ہے، اپنی حاجت اس کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہے۔ کلام اللہ کی آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اور تم اپنے رب سے پکارو تو تمہارا رب تمہاری پکار سنے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے اس دعا کے حوالے سے کہ تمہارا رب بہت زیادہ کرم کرنے والا اور بہت باحیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ دستے دعا بلند کرتا ہے تو اسے اس بات سے حیا آتی ہے کہ اپنے اس بندے کو وہ خالی ہاتھ لوٹا دے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے، اللہ رب العزت ہماری پکار کو سنتا ہے۔ جب ہم اسے بلاتے ہیں، اپنی فریاد اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو وہ ہماری فریاد رسی کرتا ہے۔ اور دنیاوی قانون کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اگر ہمارے پاس کوئی سائل، کوئی سوالی، کوئی فقیر، کوئی مانگنے والا آتا ہے اور ہم سے اپنی کوئی فریاد پیش کرتا ہے، کوئی حاجت پیش کرتا ہے، تو ہمارا ضمیر یہی کہتا ہے کہ اسے خالی ہاتھ نہ لوٹایا جائے۔ تو وہ تو خلاق عالم ہے، تمام جہانوں کا بادشاہ ہے، تمام خزانے اس کی دسترس میں ہیں، تو وہ کیوں نہ نوازے گا۔ اس لیے ہر لمحہ اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے اپنی ہر مشکل، ہر پریشانی کے لیے۔ اور چونکہ جب ایک بندہ مومن دنیاوی زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی میں اچھا وقت بھی آتا ہے اور برا وقت بھی آتا ہے۔ تو اچھا وقت جب آئے تو اس دوران اللہ رب العزت کا کثرت سے شکر ادا کیا جائے تاکہ وہ نعمتوں میں اضافہ کر دے، اور جب کوئی برا وقت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو اس وقت صبر کرنا چاہیے۔ اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا سے جب کسی نے پوچھا کہ صبر کے معنی کیا ہیں، صبر کی تعریف کیا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ مشکلات اور مصیبت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حسن ادب کو ملحوظ خاطر رکھنے کا نام صبر ہے۔ اب یہاں سے کتنا بڑا درس ملتا ہے کہ جب ہم مشکلات و پریشانیوں میں ہوتے ہیں تو شیطان ہمیں یہ نیکی کمانے نہیں دیتا، وہ ہمیشہ ہمیں غلط سوچوں کی طرف راغب کر دیتا ہے، اور انسان یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ یہ برائیاں ساری میرے ہی نصیب میں ہیں، یہ ساری پریشانیاں مجھے پر ٹوٹنی تھی، یہ دنیاوی مصائب و آلام میں مجھے ہی گھرنا تھا۔ اس وجہ سے وہ اپنی قسمت کو، اپنی تقدیر کو برا بھلا کہنے لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے مشکل میں صبر کرنے کی جو فضیلت ہے، مشکل میں صبر کرنے سے جو اجر و ثواب ملا کرتا ہے، اس سے وہ محروم ہو جایا کرتا ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی مشکل درپیش آئے تو اس وقت صبر کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان مشکل حالات کو اچھے حالات میں تبدیل ہونے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا کے حوالے سے ایک اور بات عرض کرتی چلوں کہ جب بندہ مومن دعا کرتا ہے تو یہاں بات ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ نہ صرف اپنے لیے دعا کرنی چاہیے بلکہ اپنے دیگر مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اور یہ بات آپ کی گوش گزار اس لیے کر رہی ہوں کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ بشر اپنے دیگر بہن بھائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہے تو اس وقت فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ خلاق عالم تو اس کی یہ دعا اس کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ تو جب اجتماعی طور پر دعائیں کی جاتی ہیں تو خلاق عالم ان کو جلدی قبول فرما لیا کرتا ہے، اور جب بھی ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہے تو وہی دعا اس کے حق میں بھی قبول و منظور کروا دی جاتی ہے۔ یہاں شریعت مطہرہ، دین اسلام ہمیں ایک بات کی اور اپارچونٹی دیتا ہے، اور وہ کیا کہ جس طرح میں نے آغاز میں آپ سے کہا کہ دعا اور ذکر و اذکار کرنے کا کوئی وقت متعین نہیں ہوتا، جب دل چاہے، جہاں دل چاہے اللہ کو پکارا جا سکتا ہے، اس سے کچھ بھی مانگا جا سکتا ہے، وہ تمام خزانوں کا مالک ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے کچھ وقت مختص کر دیے کہ جن وقتوں میں، جن اوقات میں
ہم اللہ رب العزت کو پکاریں، اپنے دامن دعا، اپنی دست دعا بلند کریں تو خلاق عالم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اور وہ اوقات کون سے ہیں؟ ان اوقات میں سے ایک ہے تہجد کا وقت، کہ جب انسان اپنا نرم بستر چھوڑ کر، اپنی نیند چھوڑ کر بارگاہ رب العزت میں کھڑا ہوتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی حاجت اس کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، تو خلاق عالم اس کی دعا کو قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ اسی طرح فرض نمازوں کے بعد جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب اذان کے بعد دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ رب العزت اذان کے بعد جو دعا مانگی جا رہی ہے اس کو بھی قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اور آپ حدیث مبارکہ میں بارہا سنتے اور پڑھتے آئے ہیں کہ جمعے کے دن ایک ایسی ساعت آتی ہے کہ جس میں دعا مانگی جائے تو اللہ رب العزت اسے شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ زندگی میں اچھا وقت بھی آتا ہے اور برا وقت بھی آتا ہے۔ اگر ہم یہ بات سمجھ لیں کہ دراصل دعا مومن کا ہتھیار ہے اور اس ہتھیار سے اپنے ہر برے وقت کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا شروع کر دیں تو یقین جانیے ایک وقت آئے گا کہ ہماری زندگی میں کوئی برا لمحہ، کوئی برا وقت نہیں رہے گا۔ تو آپ سے گزارش یہی کروں گی کہ دعا کرتے رہیے، اپنے لیے بھی، دیگر مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی، کہ کسی کی دعا آپ کو لگ سکتی ہے اور آپ کی دعا تمام مسلمان بہن بھائیوں کو لگ سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کسی اچھے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گی۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔